اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر
سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے لیے آخری رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا اور جنہوں نے بڑی محنت کا سامنا کرتے ہوئے اس دین اسلام کو ہم تک پورا کا پورا پہنچایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، قابل عزت میرے بھائیوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور مستقبل کے ہونہار عزیز پیارے بچوں، میں نے خطبہ مسموعہ کے بعد سورہ آل عمران سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی. اسی مناسبت سے آج جو ہم بات کریں گے وہ خدمت خلق کے تعلق سے بات کریں گے. ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہر ایک کو کسی نہ کسی بندے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت، جاہ و منصب، مادی اور معنوی نعمتیں عطا کی ہیں. فرق اور تفاوت کا بہت ملحوظ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے. کسی کو اللہ رب العالمین نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے اور دوسری نعمتوں سے نوازا، باغات کی نعمتوں سے، کھیتی کی نعمتوں سے، اسی طریقے سے مویشیوں کی نعمتوں سے. اللہ رب العالمین نے ایک کو دوسرے پر فوقیت رکھی ہے، ایک کو دوسرے پر رفعت دی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی کے تعلق سے فرمایا اور ہم نے ایک کو دوسرے پر، ایک انسان کو دوسرے انسان پر رفعت کی ہے، فوقیت دی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ہم ایک کو دوسرے کے کام میں لے سکیں. ایک انسان اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت دی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت میں سے اپنے ارد گرد اطراف میں جو کمزور لوگ ہیں اسی مال، اسی نعمت سے انہیں بھی تھوڑا عطا کرے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. اور یہ امت محمدیہ جو ہے، یعنی یہاں مسلمان، ہمارا کام ہی خدمت خلق ہے، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. مسلمانوں کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ ساری انسانیت کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، او لوگوں تم بہترین امت ہو. اللہ رب العالمین نے تمہیں اچھی امت اور بہترین امت بنایا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. اب تمہارا کام کیا ہے جب تم بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، یہ بھی خدمت خلق میں ہے. ایک طرح سے یہ بھی خدمت ہے. تأمرون بالمعروف، تمہارا کام پہلا یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دو، نیکی کی طرف بلاؤ، اچھائی کی طرف تمہیں بلانا ہے. یہ بھی خدمت کرتے ہیں. خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑا پہنانا، اس کو گناہوں کی راستے سے ہٹا کر کے اور نیکی کی طرف لگا دینا، یہ اور بیشت خدمت خلق ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے مسلمانوں کو اسی لیے پیدا کیا، بہترین امت بنایا کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے تأمرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. میرا بھائی فجر کے اندر نہیں آتا ہے، میں اسے کہتے کہ تھک گیا. میں جس طریقے سے نماز کا پابند ہوں، میرا دوست نماز نہیں پڑھتا. میرا کام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے بتایا
یہ برا جو کام کر رہا ہے، نماز ادا نہیں کر رہا، دنیا کے معاملے میں زیادہ الجھن میں پڑا ہوا ہے، دین کے معاملے سے بالکل فنا ہوا ہے، میرا کام یہ تھا تأمرون بالمعروف، اس کو اچھائی کی طرف لے کر کے آتا، اس کو نماز کی طرف لے کر کے آتا۔ میرا دوست نماز نہیں پڑھتا، دین کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جب دین کی باتیں کرنے پہ تو اچھی بڑی باتیں کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں ایک دن بھی نہیں آتا۔ میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں اس بھائی کو لے کر کے مسجد کی طرف لے کر کے آؤں، اور اس بھائی کے اندر جو گناہ ہے اس کو مظاہر اس کے سامنے کر دوں کہ تم یہ گناہ کے کام کرتے ہو، یہ گناہ کے کام سے باز آ جاؤ۔ اسی لیے امت محمدیہ کو پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھو، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو جو ٹاپک ہے خدمت خلق، خدمت خلق میں اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی آتا ہے۔ آئیے ہم دوسرا ٹاپک بھی لیتے ہیں، خدمت خلق کس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لوگوں میں، انسانوں میں سب سے بہتر انسان، احب الناس، سب سے محبوب انسان اللہ کی نظر میں لوگوں میں کون سا انسان ہے؟ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، انفعہم، لوگوں کو نفع دینے والا انسان اللہ کی نظر میں سب سے بیسٹ انسان ہوتا ہے، سب سے محبوب انسان ہوتا ہے۔ یہ انسانوں میں اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، اور اعمالوں میں سب سے بہتر عمل، سب سے اچھا عمل جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان خوشی پہنچاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچھائی کی طرف لے کر کے آتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تعاون اور مدد کرتا ہے۔ انسانوں میں بیسٹ انسان وہ جو اچھائی کی طرف لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کے فائدے مند ہو، اور وہ عمل بھی اچھا اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے فائدے میں آئے، لوگوں کو خوشی پہنچائے۔ اگر کسی کی کوئی پریشانی کو دور کر دو، یہ عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں سب سے اچھا اور محبوب عمل ہے۔ کوئی انسان ہے پریشان کے عالم میں ہے، مصیبت کے عالم میں ہے، مثال کے طور پہ کوئی غریب انسان بیمار پڑا ہوا ہے، بیماری سے جوجھ رہا ہے، بیماری سے تڑپ رہا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، مجھے اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا ہے، روپیہ بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، مجھے چاہیے میرا کام یہی تھا کہ لوگوں کو فائدہ دینا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کسی کی پریشانی کو دور کرنا اللہ کی نظر میں سب سے اچھا عمل، میں اس بھائی کو لے کر کے جاتا اور اس کو اسپتال لے کر کے جاتا، اس کا علاج اپنے پیسے سے کراتا، یہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا عمل ہوگا۔ اسی کے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو سب سے اچھا عمل لگتا ہے۔ کون سا؟ اگر کوئی انسان مقروض ہو، کوئی انسان قرض میں ڈوبا ہوا ہو، مگر اس کی سیلری اتنی نہیں ہے، اتنی تنخواہ نہیں ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے بعد وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے، اگر مجھے مالک نے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے، میں اپنے پیسے سے اس کا قرض ادا کر دوں، اللہ رب العالمین میرے اس عمل کو سب سے اچھے عمل میں دیتا ہے، سب سے اچھے عمل میں شمار کرتا ہے۔ اور ایک بار اللہ کے رسول کہتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک انسان ہے، اس نے عمل کوئی زیادہ اچھے نہیں کیے، دنیا کے اندر زیادہ عبادتیں نہیں کی، لیکن وہ انسان لوگوں کو قرض دیتا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، غریب کو، امیر کو، سب کو قرض دیتا، جو قرض ادا کر دیتا تو بہتر ہے، لیکن جو قرض ادا نہیں کر پاتا اس کو مہلت دیتا، اور بعض دفعہ انسان کو معاف بھی کر دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب کیا، اس نے پوچھا تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے بندے نے کہا، اللہ میں کوئی زیادہ نیکی تو نہیں کر کے آیا، بس میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور جو قرض ادا نہیں کر پاتے میں انہیں مہلت دیتا، اگر مہلت کے باوجود بھی نہیں دے پاتے میں معاف کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا کہ اے میرے بندے، دنیا کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو تو رحم کرتا، جس طریقے سے لوگوں کو تو معاف کرتا، آج میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ہے خدمت خلق، اسے کہتے ہیں خدمت خلق۔
اگر آج مجھے رب العالمین نے دیا ہے میں لوگوں کے کام آ جاؤں، یہ میرے لیے ہے، آخرت میری سدھر رہی ہے، آخرت میری تیار ہو رہی ہے، جنت میری تیار ہو رہی ہے، لوگوں کے خدمت خلق کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں کام آؤ، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ۔ اگر کسی کی پریشانی آپ نے دور کی، اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ بھی بیسٹ انسان ہوں گے اور آپ کا عمل بھی اچھا عمل ہوگا۔ آخر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائے؟ تو کوئی انسان کھانا کھلا دے، اس کی بھوک مٹا دے، اللہ رب العالمین اس کو اس عمل کو سب سے محبوب عمل میں شمار کرتا ہے۔ اور اس کے اکوڑے کی حدیث اور بھی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے بندے، میں دنیا کے اندر پریشان تھا، تو نے میری پریشانی کو دور نہیں کیا۔ بندہ کہے گا اللہ تو کب پریشان تھا؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پریشان تھا، اگر تو اس کی پریشانی کو دور کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میرا علاج نہیں کرایا۔ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین تو کب بیمار تھا، تو کب پریشان تھا، تو کب بھوکا تھا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے فلاں فلاں بندے پریشان تھے، بیمار تھے، بھوکے تھے، اگر تم ان کی مدد کرتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے۔ یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول مدینے میں گئے، کھانا کھلانے کی بات ہے بھائی، اللہ کے رسول مدینے میں گئے، سب سے پہلے آپ نے یہی دعوت دی، اگر کوئی انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہو، اللہ کے رسول نے 4 کام بتلائے، ان 4 کاموں میں دوسرا کام یہی بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، لوگوں میں سلام کو عام کرو، جانو نہ جانو لوگوں کو سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو ایک دوسرے کو، اور اطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، اور اطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور لوگوں سے صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نِیَامٌ، اور راتوں کو مسجد اٹھ کر کے نماز ادا کیا کرو، جب لوگ آرام سے نیند میں سو رہے ہو یعنی تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ جو یہ 4 کام کر لے، لوگوں کو سلام کو عام کر دے، لوگوں میں سلام کیا کرے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرے، لوگوں سے اچھا معاملات رکھ کے صلہ رحمی کرے، اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کو رحمت کی حدیث، اللہ کے رسول نے کتنی اچھی اور آسان چیزیں بتائیں۔ سلامتی کے ساتھ اگر کوئی انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، سلام کیا کرے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرے، لوگوں سے معاملات اچھے رکھے، صلہ رحمی کرے آپس میں، اور قریب قرابت داروں کو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر لے، اللہ رب العالمین اس کو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کروائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت سے بہتر اس عمل کو بتلایا، خدمت خلق کو۔ صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی نیت سے بیٹھوں، اس سے کئی گنا زیادہ مجھے محبوب یہ عمل ہے کہ میں لوگوں کے کسی کے کام آ جاؤں، لوگوں کی کسی کی پریشانی کو دور کر دوں۔ خدمت خلق میرے بھائیوں پہچانو، کوئی انسان پریشان ہے آپ اس کی پریشانی کو دور کیجئے، اگر کوئی انسان بھوکا ہے آپ اس کو کچھ مت دیجئے، آپ اس کو کھانا کھلا دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو بہترین انسانوں میں شمار کرے گا۔ خدمت خلق میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میرا پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، یہ سب سے بیسٹ چیز ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگوں میں سب سے بہترین خدمت خلق یہ ہے کہ انسان اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، برائی سے لوگوں کو روکے۔ یہ سب سے اچھا عمل ہے میرے بھائی، اس عمل کو پکڑیے اور اس عمل کی دامن کو پکڑ کے رکھیے۔ اگر کوئی میرا دوست، اگر میرا کوئی بھائی، اگر میرا کوئی ساتھی دور ہے اسلام سے، نمازوں سے کوسوں دور ہے، زکات سے کوسوں دور ہے، اسی طریقے سے فرائض اسلام سے کوسوں دور ہے، مجھے چاہیے کہ اپنے بھائی کو نیکی کی طرف لے کر کے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے کے اندر مومنوں کی صفت یہی بیان فرمائی ہے کہ مومن ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نماز کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم نماز کہاں کس کو بلائیں گے جو ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے؟
ہم اسلام کو فالو خود نہیں کرتے، قرآن کو ہم ترجمے سے نہیں پڑھتے، کہاں خدمت خلق ہم کر پائیں گے؟ جب ہم خود اس پر عمل کریں گے تو ہماری زبان میں خوشی ہوگی کہ لوگ ہم سے خود جڑیں گے اور ہماری طرف خود رغبت حاصل ہوگی اور وہ خود نیکی کی طرف آئیں گے۔ پہلا کام یاد رکھیے، انشاءاللہ اگر اس کام کو ہم کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو بھی قبول کرے گا اور ہمیں بھی شمار نیک لوگوں میں کرے گا۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے حق المقدور امکان انہیں روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ انسان سب سے بہتر انسان ہے اگر کوئی گناہ دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دیا جائے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اگر ہاتھ سے روکے گا تو کچھ اور معاملہ بن جائے گا، تو انسان کو چاہیے زبان سے کہنے کہ بھائی آپ غلطی پر ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں برا جان کر کے ایسی چیزوں میں شامل نہ ہوئیے، ایسے گناہوں میں خود کو شامل نہ کیجیے۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے، ہمیں سب سے بیسٹ حصہ کو حاصل کرنا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین، جو ہمارے بھائی راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اسلام جیسی نعمت سے اور اسلام جیسی نعمت کو چھوڑے ہوئے ہیں، نماز سے کوسوں دور ہیں، عبادات سے کوسوں دور ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو اسلام جیسے نعمت عطا فرما اور اس راہ ہدایت نصیب فرما اور انہیں بد بگانا نماز کی توفیق عطا فرما، کہ توفیق ایسی دے کہ وہ تجھ سے وعدہ کرے، امام اور مقتدیوں سے وعدہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں، تجھ سے عہد کر رہے ہیں، اے اللہ جو گناہ ہم نے کیا آج تک، اے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور انشاءاللہ العزیز آگے سے گناہ بھی نہیں کریں گے اور نیکی کی طرف انشاءاللہ اپنے قدم کو آگے بڑھا کرتے چلیں گے اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو بھی رغبت دیں گے، ایسی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو بندے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ رب العالمین، جو بندے بیمار ہیں انہیں بیماری کی شفا کل شفا عاجلہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے اسلام پر ہمیں قائم ہو جائے گا، اے اللہ رب العالمین، جو ہمارے بھائی بہن اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ایک قبر کے اندر چین و سکون نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین، ان کے قبر کے اندر کربر سکون نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین، ان تمام بھائی بہنوں کی مغفرت فرما جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، مومنین بھائی بہنوں کی، اے اللہ رب العالمین، انہیں چین و سکون کی نیند عطا فرما، اے اللہ رب العالمین، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو گناہ کیے اپنے رحم و کرم سے ان کے گناہوں کو لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے اسلام پر ہمیں قائم و دائم رکھ اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، وآخر دعوانا